چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہابر۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ صوبائی حکومت کی ناقص حکمت عملی اور کمزور پالیسیوں سے تاجر برادری آزاد نظر آنے لگی۔ ایس او پیز اور لاک ڈاؤن کے احکامات کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ شٹر ڈاؤن میں بھی خرید و فروخت کا سلسلہ کیسے ہے جاری، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، صوبائی حکومت کی ناقص حکمت عملی اور کمزور پالیسی سے تاجر برادری آزاد نظر آنے لگی ہے، تو ایس او پیز اور لاک ڈاؤن کے احکامات کو بھی ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ لاک ڈاؤن سے تاجر برادری سمیت سفید پوش گھروں میں فاقہ کشی کے حالات پیدا ہوئے۔ مجبور لوگوں نے شٹر ڈاؤن میں بھی خرید و فروخت کا ڈھونڈا حل اور کسٹمر کو دکان میں کیا داخل اور باہر سے کیا تالا بند۔ ایک بھائی نے کیا کسٹمر کو مطمئن اور دوسرے نے چلائی نئے کسٹمر کی مہم، تو انتظامیہ رہی بے خبر۔ پکڑے جانے والے دکاندار سے کی ملازمین نے اپنی جیبیں گرم اور ہوئے رفو چکر، افسران کو دی سب اچھا کی خبر۔ شہریوں کا حکومت وقت سے لاک ڈاؤن میں نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز رہنما چودھری محمد عظیم نوری گمن نے کہا، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سمڑیال کی سماجی و اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے رفاہی اور ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسے وہ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وائس چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مینیجر تعلقات عامہ عبدالشکور مرزا بھی موجود تھے۔ چودھری محمد عظیم نوری گمن نے کہا ہے کہ سیال انتظامیہ نے ملازمتوں کے لیے مقامی افراد کو ترجیح دے کر سمڑیال کے عوام کو جو سہولت فراہم کی، وہ ایک مستحسن قدم ہے۔ انہوں نے اس امر پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے موجودہ چیئرمین ندیم انور قریشی اور وائس چیئرمین چودھری محمد افضل شاہین اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے سمڑیال کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چودھری محمد عظیم نوری گمن نے کہا کہ سمڑیال میں ڈسٹرکٹ کونسل کی موجودہ ڈسپنسری کی جگہ ایک عظیم الشان سیال ہسپتال کا منصوبہ سیال بورڈ کی طرف سے منظور کرانے پر تمام ڈائریکٹران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جبکہ چلڈرن پارک سمڑیال اور موزہ دانا والی میں پینے کا جدید ترین پلانٹ لگانے کے فیصلے کو بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین سیال چودھری محمد افضل شاہین نے چودھری محمد عظیم نوری گمن کو سمڑیال کو تحصیل کا درجہ دلانے پر یادگار شیلڈ بھی پیش کی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس اے ڈی سی آر میر محمد نواز کی سربراہی میں ڈی سی آفس میں منعقد۔ کارکردگی رپورٹ پیش، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اجلاس کے آغاز میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد نے ریسکیو کی کارکردگی کا مختصراً جائزہ پیش کیا۔ ریسکیو 1122 کو ماہ مارچ اور اپریل میں 2870 مختلف حادثات کی کال موصول ہوئیں، جس میں 2386 مریضوں کو ہسپتال منتقل کیا اور 433 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی گئی، جبکہ 91 موقع پر یا ہسپتال منتقلی کے دوران جاں بحق ہوئے۔ ڈی ای او 1122 نے مزید بتایا کہ ریسکیو نے اب تک کورونا کے 317 مریضوں کو علامہ اقبال سوشل سیکورٹی اور فیلڈ ہسپتال میں منتقل کیا، جبکہ 14 لوگوں کی تدفین بھی ریسکیو نے کروائی۔ ریسکیو 1122 نے فلڈ کے حوالے سے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں فلڈ سے نمٹنے کے لیے 8 مختلف سیکٹرز بنائے گئے ہیں۔ اے ڈی سی نے تمام محکموں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فلڈ کے حوالے سے تمام کام کو مقررہ طریقوں تک مکمل کر کے ڈی سی آفس میں جمع کروائیں اور عید سے پہلے اربن فلڈنگ کے حوالے سے فرضی مشق کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ میٹنگ کے آخر میں اے ڈی سی آر نے ریسکیو کی کارکردگی کو سراہا اور تمام محکموں کو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ تازہ ترین اپڈیٹ خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کی خفیہ اداروں کی ایک اور شاندار کارروائی۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے راز سلیپر سیل کا ایک اور اہم رکن اسپیشل برانچ پولیس کا ASI کراچی سے گرفتار۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ASI مصور نقوی راز سلیپر سیل کا اہم رکن ہے۔ ملزم کراچی ایئرپورٹ پر سرویلنس یونٹ میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ FIA ملازم 1991 میں سندھ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ محمود صدیقی کی ہدایت پر ملزم کو رقم فراہم کی جاتی تھی۔ ملزم 2008 میں ٹریننگ لے کے انڈیا بھی جا چکا ہے۔ ملزم ایئرپورٹ پر ساتھیوں کی آمد و رفت میں سہولت کاری بھی کرتا تھا۔ ملزم ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ گرفتار ملزم کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ کراچی پولیس کا ایک ASI پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 6 مبینہ ملزمان پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے JIT تحقیقات کر رہی ہے۔ ISI نے ایک انفارمیشن حاصل کر کے غدار کو دبوچ لیا۔ پاکستان دشمنوں اور غداروں کے لیے خوف کی علامت ISI نے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، شہر اقبال میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ ماہ سیام کے آخری ایام میں بھی روزہ دار سستی اشیاء خوردونوش کے حصول کے لیے دربدر۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں نے بھی نام نہاد مسلم گرا فروشوں مافیا کے سامنے بے بس۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے چند روز قبل 60 روپے کلو فروخت ہونے والا لیمبو آج بھی مبلغ 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ماسوائے تربوز دیگر تمام پھلوں کی ریٹ پہلے اشرے سے بھی زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے۔ زندگی گزارنے والے شہری اپنے معصوم روزہ دار بچوں کو دیگر پھلوں کی ڈیزائننگ بنا کر پرچانے لگے اور پھلوں کے حصول کی ضد کرنے والوں کے سامنے شرمندہ ہونے لگے، جبکہ نااہل انتظامیہ اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے ممبران معصوم DC سیالکوٹ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کو حقائق کے برعکس سب اچھا کی رپورٹ کرنے لگے۔ سر عید سے قبل شہر اقبال میں جبری مہنگائی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید خودکشیوں کا امکان۔ تبدیلی سرکار کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اصل حقائق جان کر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور پرائیویٹ اسکول سیکٹر کی مینجمنٹ نے لگائی بڑی بیٹھک، اساتذہ کے لیے بنے امید کی کرن۔ متفقہ قرارداد میں نجی اسکولز کے اساتذہ کے لیے کیا گورنمنٹ ریلیف پیکج کا بڑا مطالبہ؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متفقہ قرارداد آج لاہور میں قاضی نعیم کے زیر صدارت اجلاس میں منظور کی گئی۔ اجلاس میں نجم جمیل، جوید نور تامرہ، رضا الرحمان، سعید احمد منہاس اور جوید چٹھا نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریلیف پیکج کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کا بھی جائزہ لیا گیا جو نجی اسکول کو درپیش ہیں۔ گورنمنٹ کو اس بات پر قائل کیا جائے گا کہ وہ SOPs بنا کر جتنی جلدی ہو سکے تمام سرکاری اور نجی اسکول کو کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ اسکول اگر لمبے عرصے تک بند رہتے ہیں تو نجی اسکول مالکان کی مالی امداد کے لیے اسٹیٹ بینک سے درخواست کی جائے۔ اس کام کے لیے جناب رضا الرحمان ضروری اقدامات پہلے ہی کر رہے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی گھر رہتے ہوئے کس طرح جاری رکھی جا سکتی ہے؟ نجی اسکول کے مالکان کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنے اسکولوں کی بقا کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ جب اسکول کھلیں گے تو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ عید کے بعد ایک اور اجلاس بلا کر ان اقدامات کا جائزہ لیا جائے۔ اجلاس میں پنجاب کے تمام اضلاع کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔